ویلکم بیک۔ بلیٹن میں سب سے پہلے بات، پاک فضائیہ نے 21 فروری کو افغانستان کے 3 صوبوں میں کارروائی کی، 100 سے زیادہ دہشت گرد ہلاک اور ان کے ٹریننگ کیمپ تباہ ہو گئے۔ وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا پاکستان اب جنازے نہیں اٹھائے گا، ایک ایک شہید کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ ترلائی بنو باجوڑ میں حملوں کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں۔ ان دہشت گردوں کی موجودگی کی خفیہ اطلاعات پر افغانستان میں کارروائی کی گئی۔ حملے صرف دہشت گرد پناہ گاہوں اور تربیتی کیمپس پر کیے گئے۔ دہشت گرد بچوں اور خواتین کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ صرف جنازے اٹھانے کے لیے نہیں ہیں، ہم صرف جنازے پڑھنے کے لیے نہیں ہیں۔ پاکستان سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ترلائی میں مسجد پہ حملہ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ جو بنو اور باجوڑ میں خودکش حملے ہوئے، ان تمام کے تانے بانے جو ہیں وہ افغانستان کے ساتھ۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک فیصلہ کن جواب جو ہے افغانستان کو دیا جائے۔ 21 فروری کو ان کے 3 صوبوں میں نگرنار میں، پکتیا اور خوست میں ایئر فورس نے ایئر سٹرائکس کی۔ 100 سے زائد جو ان کے آپریشنل لیول کے الخوارج اور دہشت گرد تھے، ان کی ہلاکتوں کی اطلاع ہے۔ ان کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی سویلینز جو ہیں وہ ہٹ ہوئے ہیں یا وہاں پہ کوئی مساجد اور مدارس، ایسی قطعی طور پہ کوئی بات نہیں ہے۔ وہ صرف ان کی محفوظ پناہ گاہیں تھی، تربیتی کیمپ تھے۔ بے حس لوگ ہیں، یہ اپنی فیملیز کے، اپنے بچوں کو یہ اپنے شیلڈ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ شہید لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گلفراز فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ نماز جنازہ مانسیرا میں ادا کی گئی۔ سینئر فوجی افسران، علاقے کے عمائدین اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سپاہی کرامت شاہ کی نماز جنازہ پشاور میں ادا کی گئی۔ فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ لیفٹیننٹ کرنل گلفراز اور سپاہی کرامت بنو میں فتنہ خوارج کے بزدلانہ حملے میں شہید ہوئے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 دن کے سرکاری دورے پر لندن سے قطر روانہ ہو گئے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا ہے شہباز شریف امیر قطر کی دعوت پر قطر کا دورہ کر رہے ہیں۔ امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اطلاعات عطا تار اور طارق فاطمی، مشرف زیدی اور دیگر اعلیٰ حکام بھی وزیر اعظم کے ساتھ ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا ایسا علاج کیا جائے جس سے ان کے خاندان کو اطمینان ہو۔ درخواست ہے عدم اعتماد اور فاصلے ختم کریں۔ راجہ ناصر عباس کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا ہم احتجاج کے لیے نکلے تو پارلیمنٹ کو تالے لگا دیے گئے۔ پارلیمنٹ کو تالے لگانا کیا پارلیمان کی توہین نہیں؟ بانی سے ملاقات کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا بولے، پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف بڑھنے کی کوشش پر انتظامیہ نے اقدامات کیے۔ ایک شخص ضد پر کھڑا ہو، بات ماننے کو تیار نہ ہو تو اس کا کیا کریں؟ سیاستدان تو مساق جمہوریت کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، کیا یہ شخص سامنے آیا؟ تحریک انصاف نے بانی پی ٹی آئی کی صحت پر سرکاری رپورٹ مسترد کر دی ہے۔ سینئر رہنما سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بات اب آنکھ سے آگے نکل گئی ہے۔ جیسا علیمہ خانم نے کہا، بانی کی جان کو درپیش خطرات پر سب کو تشویش ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے سابق وزیر اعظم کا مکمل طبی معائنہ کرانے کا مطالبہ کیا۔ کہا گھر والوں اور ذاتی معالج کو اعتماد میں لے کر علاج کرایا جائے۔ ہم ہرگز کسی سرکاری رپورٹ پہ اعتبار نہیں کریں گے جب تک خان صاحب کی فیملی، ان کی بہنیں، ان کے ذاتی معالج موجود نہیں ہوتے، جب تک ان کا پوری طرح سے پورے جسم کا معائنہ نہیں ہوتا۔ آنکھ کی تکلیف کا تعلق کس چیز سے ہے، ان کو کیوں کوئی بیماری لاحق ہوئی ہے، اور جو عظمیٰ آپا نے بات کر دی ہے، خان صاحب کو جو تشویش ہے اپنی جان کے حوالے سے، ہمارے لیے سب سے اہم اب معاملہ ہے۔ بات آنکھ سے آگے بڑھ چکی ہے۔ یہ وہ موقع نہیں ہے کہ ہم کوئی لمبے مذاکرات کریں یا ہم کوئی بہت لمبی طویل تحریک چلائیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ خان صاحب علاج کے وہ مستحق ہے، وہ فوراً ملیں۔ اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے باہر پی ٹی آئی کے ارکان پارلیمنٹ کا احتجاج۔ پی ٹی آئی ارکان نے بانی کے مقدمات مقرر کرنے، اہل خانہ سے ملاقات کرانے اور بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالجوں سے معائنے کا مطالبہ کیا۔ احتجاج میں اپوزیشن لیڈر سینٹ علامہ ناصر عباس، سلمان اکرم راجہ، عامر ڈوگر، شفیع جان، محمد حسین، شاہد خٹک اور دیگر ارکان اسمبلی شریک ہوئے۔
لاہور کے علاقے مناوا میں ڈکیتی واردات، مزاحمت پر فائرنگ سے خاتون زخمی، ڈاکو فائرنگ کر کے فرار ہو گئے، خاتون زخمی حالت میں اسپتال منتقل۔ مزید جانیں گے اپنے نمائندے احمد کھوکھر سے۔ احمد، کیا واقعہ ہے، پولیس کیا بتا رہی ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، مناوا کا علاقہ ہے جہاں پر ڈکیتی واردات پر خاتون کی جان سے مزاحمت ہوئی ہے، تو ڈاکوں کی جان سے خاتون کو 2 گولیاں مار کر زخمی کر دیا گیا ہے۔ CCTV فوٹیج بھی اس واقعے کی نظر عام پر آئی ہے، جس میں دیکھا گیا کہ جو اسلحہ بردار 2 ڈاکو ہیں، ان میں سے ایک ڈاکو نے خاتون کو پکڑا ہوا ہے اور وہ گھر سے باقاعدہ باہر لے کر آ رہا ہے یرغمال بنا کر۔ تو خاتون جو ہے اس نے چیخو پکار شروع کر دی، اہل علاقہ بھی اس کی چیخو پکار سن کر جو ہے وہ باہر آ گئے۔ تو جیسے ہی ڈاکو نے دیکھا ہے کہ لوگ جمع ہو رہے ہیں تو ڈاکو نے خاتون کو فائر مارا ہے اور وہاں سے پھر موقع سے فرار ہو گیا ہے۔ CCTV فوٹیج بھی جو ہے وہ منظر عام پر آ گئی ہے اور پولیس جو ہے وہ ڈاکو کو پکڑنے کی کوشش بھی کر رہی ہے۔ جی اچھا احمد، لاہور کے فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹ میں بھی ڈکیتی کرنے والے 3 ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں۔ ملزمان کو سیف سٹی کیمروں AI ٹیکنالوجی سے ٹریس کیا گیا، مزید اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، یہ تھانہ لیٹن روڈ کی حدود میں 2 روز قبل جو ہے وہ ڈکیتی واردات ہوئی تھی سمن آباد LOS کے قریب ایک نجی ریسٹورینٹ تھا فاسٹ فوڈ کا۔ تو وہاں پر 3 ڈاکو ایسے جن کی CCTV فوٹیج بھی نظر یہاں پہ آئی تھی۔ تو پولیس نے اور سیف سٹی نے جو ہے وہ سیف سٹی کی معاونت سے جو ہے ڈاکو کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور سیف سٹی کیمروں اور جدید جو AI بیس ٹیکنالوجی ہے اس کی مدد سے ان ملزمان کو جو ہے وہ ٹریس آؤٹ کیا گیا ہے، جبکہ سیف سٹی کا کہنا ہے کہ واقعے سے متعلق جو ہے وہ اہم شاید فوری طور پر جو ہے وہ متعلقہ تفتیشی افسران کے حوالے بھی جو ہے وہ کیے گئے ہیں۔ جی آپ کا شکریہ احمد تفصیلات کے لیے۔ خبر شامل کریں گے کراچی سے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے صوبے کی انتظامی اور سیاسی صورتحال پر بریفنگ دی۔ بلاول بھٹو سے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے بھی ملاقات کی۔ شرجیل انعام میمن نے ٹرانسپورٹ منصوبوں، محکمہ اطلاعات کی کارکردگی سے بلاول بھٹو کو آگاہ کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی سے کراچی پولیس چیف AIG آزاد خان کی بھی ملاقات ہوئی ہے۔ کراچی میں پولیس چیف نے شہر میں امن و امان کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ بلاول بھٹو سے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے مشیر بابا غلام رسول عمرانی نے بھی ملاقات کی ہے۔ کراچی میں ریس لگاتی کار نے فوڈ ڈیلیوری بوائے کی جان لے لی۔ خیابان اتحاد پر تیز رفتار کار بے قابو ہو کر سڑک کنارے کھڑے نوجوان کو اڑاتی ہوئی لے گئی۔ فرحان کے سر پر شدید چوٹ آئی۔ حادثے کے ذمہ دار 2 نوجوانوں نے گاڑی منگوائی اور خود اسپتال پہنچنے کا بہانہ بنا کر فرار ہو گئے۔ فرحان دوران علاج دم توڑ گیا۔ لواحقین میت لے کر ٹھٹا روانہ۔ پولیس نے سفید رنگ کی ویگو میں فرار ہونے والے ملزمان اور گاڑی کے مالک اصغر علی بھنگوار کی تلاش شروع کر دی ہے۔ کراچی میں ڈیلیوری بوائے کو ٹکر مارنے والا اسسٹنٹ کمشنر کا بھتیجا نکلا۔ ساحل پولیس نے کئی گھنٹے تک ملزم کی حراست کو چھپائے رکھا۔ نذیر شاہ سے اس بارے میں تفصیلات جانتے ہیں۔ نذیر، کیا معاملہ ہے؟ خیابان اتحاد پر جو ٹریفک حادثہ ہوا تھا اس میں حیران کن موڑ سامنے آیا ہے۔ ساحل پولیس کئی گھنٹے تک ملزم کی حراست کا راز چھپاتی رہی۔ جو ڈیلیوری بوائے کو ٹکر مارنے والا ڈرائیور ہے وہ معروف اسسٹنٹ کمشنر کا بھتیجا نکلا ہے۔ اصغر علی بنگوار کو پولیس پروٹوکول میں تھانے منتقل کر دیا گیا ہے اور مبینہ طور پر صبح سے پولیس اس راز سے واقف تھی اور پولیس کا اب جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ کہنا ہے کہ جب یہ حادثہ رونما ہوا تو یہ بھی زخمی ہوا تھا، جبکہ اس کے کپڑے اور اس کے جسم پر دیکھ کر کہیں پر بھی چوٹ کے نشانات نظر نہیں آ رہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جب اس کو کلفٹن کے ساؤتھ سٹی تھانے منتقل کیا گیا ڈیلیوری بوائے کا تو یہ اصغر علی بنگوار بھی وہیں منتقل کیا گیا تھا اور پولیس جب وہاں پہنچی تو پولیس کو یہ پتہ چلا کہ اس کے جو ساتھ ڈرائیور تھا وہ فرار ہو گیا تھا۔ پولیس کے مطابق ہم نے جو ریوو گاڑی میں فرار ہونے والا شخص تھا اس کے پیچھے پولیس پارٹی کو لگا دیا تھا۔ اب جب ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ اسپتال میں موجود ہے تو ہم نے اس کو حراست میں لے کر تھانے منتقل کیا، لیکن جو ڈیلیوری بوائے کی فیملی ہے وہ ٹھٹا چلی گئی ہے۔ ان کی جانب سے باقاعدہ ریٹرن میں لکھ کر دیا گیا ہے کہ ہم کوئی قانونی کارروائی نہیں چاہتے، یہ ایک محض حادثہ تھا، ہمیں اس پر قانونی کارروائی نہیں کرانی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈرائیور ہے اس کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کا سگنل کھلا تھا اور وہ جب سڑک پر جا رہا تھا تو اس کے سامنے ایک موٹر سائیکل والا ہے جس کی وجہ سے اس نے فوراً سے اس کو بچانے کی کوشش کی اور یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ اور پولیس کا یہی کہنا ہے کہ جب کوئی مدعی نہیں ہے تو ملزم کو پھر چھوڑ دیا جائے گا اور جو مدعی پارٹی ہے ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں چاہتے۔ جی نذیر شاہ، آپ کا شکریہ تفصیلات کے لیے۔ کراچی میں تیز رفتار ٹینکرز نے 2 معصوم پھول رون ڈالے۔ کورنگی میں ٹریفک حادثات میں 3 سال کی بچی اور 4 سال کا بچہ جاں بحق ہو گئے۔ افضل خان رپورٹ کر رہے ہیں۔
बच्चे के नाम सायरा, जूस लेने जा रहे थे, ये सुबह 6 बजे के टाइम थे, तो वहीं पर गिर गए से और टैंकर वाला भागने के चक्कर में चढ़ाया, वहीं पर बंदे मौजूद थे, उसको पकड़ के हमने थाने में लेकर गए। कोरंगी क्रॉसिंग पुल के करीब सहरी के वक्त तेज रफ्तार ऑयल टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, अपने चचा और छोटे भाई के साथ जूस पीने के लिए जाने वाली नन्ही सायरा मौके पर जाम बहक। सायरा के चचा और उसका 1 साल का भाई भी हादसे में जख्मी हुए। बेटे को भी था साथ में, इसको अल्लाह ने बचाया हुआ है और बेटी वही पर दम तोड़। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि हादसा ऑयल टैंकर ड्राइवर की गफलत की वजह से पेश आया, जिसे शहरियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। टैंकर वाले की बहाने के चक्कर में आवाम शवाम जमा हो गई, उसने बोला मैं निकलूं मैं किस तरह, निकलने के जैसे उसने गाड़ी की स्पीड मारी है ना, तो उसका सर नीचे आ गया। कोरंगी के इलाके सो क्वार्टर में भी वाटर टैंकर की टक्कर से 4 साला बच्चा वसीम जांबहक हो गया। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद वाटर टैंकर का ड्राइवर गाड़ी समेत मौके से फरार होने में कामयाब हुआ है। ट्रैफिक पुलिस के तमाम तर दावों के बावजूद कराची में ट्रैफिक हादसा थम नहीं रहे। हर वाक़े के अंदर मासूम लोग जिंदगी से महरूम हो रहे हैं। कैमरामैन इमाद रियाज के साथ अफजल खान, ARY न्यूज, कराची। MQM पाकिस्तान ने सदर मुमलिकत का इस्तीफा मांग लिया। फारूक सत्तार कहते हैं पीपल्स पार्टी से MQM का एक ओहदा बर्दाश्त नहीं हो रहा, एक शख्स इन्हें खल रहा है। मर्दों की तरह मैदान में मुकाबला करो ना। जमात इस्लामी का अपोजिशन लीडर है, PP का मेयर है, इन दोनों ने मिलकर क्या कर लिया? प्लाजा निजामी फेलियर था। हम आज सुबह गए थे, बोलने का मौका नहीं दिया गया। MQM ने वफाक से कहा कि आप इंक्वायरी कमीशन बनाए। उन्होंने फौरन अपनी जान बचाने के लिए तहकीकात कमिश्नर के हवाले कर दी और 3 दिन में उससे रिपोर्ट भी ले ली कि बच्चे माचिस की तीली से खेल रहे थे। एक आदमी खल रहा, एक आईनी ओहदा बर्दाश्त नहीं हो रहा MQM का। गुल प्लाजा पे खड़े होने की सजा दी जा रही है। मुकाबला करो, मर्दों की तरह होना। अब अगर गवर्नर के इस्तीफे का मुतालबा होगा, MQM पाकिस्तान की तरफ से भी सदर मुमलिकत के इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। जमात इस्लामी खामोश क्यों है? अपोजिशन लीडर तो मेयर में एक का मेयर, दूसरे का अपोजिशन, दोनों ने मिलकर क्या कद्दू उखाड़ लिया, क्या कर लिया? ईरान को निगलना दुश्मन के बस की बात नहीं, इनकी शिकस्त यकीनी है। ईरानी फौज के चीफ कमांडर मेजर जनरल अमीर हातमी कहते हैं अमेरिका ने तैयारा बरदार जहाज तैनात करके ईरान को कमजोर समझने की गलती की। इसे ईरानी कौम की इस्तकामत का अंदाजा नहीं। जनरल हातमी ने वियतनाम, अफगानिस्तान और इराक में अमेरिका की रुसवाई का हवाला देते हुए कहा, तारीख गवाह है, ये दुश्मन आखिरकार जलील होकर पीछे हटने पर मजबूर होगा। लाखों सिपाही वतन पर जान निछावर करने को तैयार हैं। किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।